مبارک، ہاتھ مبارک سے کون کون سے معجزات رونما ہوئے، اور ان واقعات کو سنانے اور سمجھنے کا بنیادی ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی ذات کی پہچان ہو سکے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کون سا عظیم برگزیدہ رسول عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک دلوں میں محبت پیدا نہ ہو، جب تک دل میں محبت پیدا نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کی بات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اولاد ہے اولاد، وہ بچہ، وہ بیٹا، وہ بیٹی ماں باپ کی بات مانتا ہے جس کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اور جس کی محبت دل میں نہیں ہوتی، والدین اسے سمجھاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، مگر وہ رائے راست کی طرف آتا نہیں ہے۔ استاد ہے، شاگرد کو وہ روزانہ بات سمجھاتا ہے، روزانہ بات سمجھاتا ہے، مگر وہ شاگرد جس کو اپنے استاد کے ساتھ محبت ہو جائے تو اس کی بات کو وہ جتنی جلدی مانتا ہے، اس کا اندازہ ہم سب اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ مثال نہیں بنتی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا تب ہی ممکن ہوگا جب ہمارے دلوں میں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں آقا کی محبت پیدا ہوگی، اور جس قدر محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی اسی قدر اتباع اور پیروی میں بھی انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا مختصر حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ واقعہ ذرا سنیے، واقعہ یہ تھا، اس ساری بات کو قرآن مجید میں بیان کیا، بخاری اور مسلم شریف میں بیان کیا، کل کتب صحاح میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آج باتیں بڑے سادہ انداز میں ہوں گی اور بڑی محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنتے آئیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 6 سال بیت گئے۔ صحابہ کرام اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے محبوب شہر مکہ سے اداس ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ یا رسول اللہ، ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے جائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا، صحابہ خواب بھی آ گیا ہے، اللہ کا امر بھی آ گیا ہے، آؤ ہم سب مل کر مکہ کی طرف جاتے ہیں اور عمرہ ادا کر کے آتے ہیں۔ عمرہ ادا کرنا ہو، اوپر سے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمرہ ادا کرنے کا عالم کیا ہو۔ تو معزز حاضرین، صحابہ کرام، بعض روایات کے مطابق 1400 صحابہ کرام اور بعض روایات کے مطابق 1500 صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں 6 سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد۔ جیسے ہی مکہ کی انٹرنس پہ پہنچے تو کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ تو آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ایک معاہدہ طے پا گیا۔ میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ معاہدہ طے پا گیا کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے، بعد میں آئیں گے۔ معزز حاضرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر، مکہ کی داخلی راستے پر، مکہ کی انٹرنس پر، جس کو حدیبیہ کا مقام کہتے ہیں، اس جگہ پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کرام کے ساتھ ایک بیعت لی۔ بولیے کیا لی؟ بیعت لی، بیعت۔
उस बैत को कहते हैं बैत रिजवान। बैत रिजवान कहते हैं, दरख्त के नीचे वो बैत ली थी। अब हुआ ये कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाए किराम ने आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में अपने हाथ दिए। जब सब सहाबाए किराम ने हाथों में हाथ देकर आका अलैहिस्सलाम से बैत कर ली कि या रसूल अल्लाह, जैसे आप कहते चले जाएंगे हम वैसे ही करते चले जाएंगे। तो जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के हाथों में अपने हाथ दिए और सहाबाए किराम ने आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर अपने हाथ रखकर आका अलैहिस्सलाम से बैत कर ली, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। फिर फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। फरमाया ए मेरे सहाबा, ए मेरे उम्मतियों, ये तुम्हारे हाथों पर जो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ तुम्हारे हाथों के ऊपर रखा है ना, ये हकीकत में मेरे मुस्तफा का हाथ नहीं है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। फरमाया हकीकत में ये मैं खुदा का हाथ है। तो अब देखिए, रसूल पाक के हाथ को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना हाथ करार दे रहा है। ये मुकाम हमारे नबी का, ये मुकाम हमारे महबूब का, ये वही हाथ है। मुझे ज़िमनन एक बात याद आ गई, ये वही हाथ है। इसको इमाम इब्ने जरीर तबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया। वो बयान करते हैं कि ग़ज़वा बदर का मौका था। ये कौन सा हाथ? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। वाकया ये था कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पहला मारका हुआ ग़ज़वा बदर, मैं आज से मौजू शुरू कर रहा हूं कि ताजदार कायनात के हाथ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या मुअज़्ज़ात अता किए थे। हाथ, दस्ते मुबारक, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये वो कौन सा हाथ है? कुरान बयान कर रहा है ग़ज़वा बदर का मौका था। तो जब जंग हो रही थी तो दौरान जंग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, ए फरिश्तों, जाओ मेरे महबूब की खुशी की खातिर आज मेरी तस्बीह और तहलील और सारे काम छोड़ दो और वर्दियां पहन लो, असलहा पकड़ लो, तलवारें ले लो और ग़ज़वा बदर में और मैदान बदर में जाके उतर जाओ, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबियों का साथ दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1000 फरिश्ते उस दुआ के बाद जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक बुलंद फरमाया और बुलंद फरमा के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला, आज ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर काफिरों से शिकस्त खा गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला रुए जमीन पर बचेगा नहीं। जब ये दुआ फरमा दी, बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना चेहरा अनवर आसमानों की तरफ देखा, बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा की, बारी ताला अपनी मदद नाज़िल कर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की खुशी की खातिर 1000 फरिश्तों को आसमान से नीचे जमीन पर भेज दिया। हालांकि फरिश्तों का काम लड़ना नहीं है, फरिश्तों का काम लड़ना नहीं है, फरिश्तों का काम तलवारें पकड़ना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों का काम तो हमा वक्त उसकी तस्बीह और तहलील करना है, उसकी बरगुज़ीदगी और उसकी शान को बयान करना है, उसकी अज़मतों को बुलंद करना है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम्हारा काम पहले भी हो रहा है, होता रहेगा, मगर आज मेरे महबूब ने बुला लिया है, जाओ मेरे महबूब की खातिर मैदान बदर में उतर जाओ। अब फरिश्ते आ गए, जमीन पर उतरे, जंग लड़ते रहे, मुसलमान कामयाब हो गए। मुख्तलिफ मार के आए मैदान बदर में,
تو جس واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے دست مبارک سے، ہاتھ مبارک سے زمین سے مٹی اور کنکریاں اٹھائیں، مٹی اور کنکریاں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹھی بھر کے کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی۔ 1000 کا لشکر ہے سامنے کفار و مشرکین کا، مختلف روایات میں 900 بھی بیان ہوا، 900 سے لے کر 1000 تک کی روایات موجود ہیں۔ تو آپ سمجھیے 1000 افراد تھے، آپ سمجھیے 900 افراد تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی مبارک میں، دستے مبارک میں مٹی اور کنکریاں تو اتنی تھیں جتنی دستے مبارک میں آ سکتی تھی، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی وہ مٹھی پر کنکریاں کفار اور مشرکین کی طرف پھینکی، امام جریر طبری بیان کرتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری کنکریاں 900 سے لے کر 1000 جتنے بھی کافر غزوہ بدر میں تھے سب کو جا کے لگی۔ جب لگی وہ خوف میں آ گئے اور اسی لمحے وہ جنگ چھوڑ کے سارے بھاگ گئے، مال بھی چھوڑ گئے، چیزیں بھی چھوڑ گئے، بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی اور کامرانی سے امکنان فرمایا۔ جب رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کنکریاں پھینکی، جبرائیل وہی لے کے آ گیا، اور آ کر جبرائیل نے اللہ کا پیغام پہنچایا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میرے محبوب، یہ جو کنکریاں تو نے کافروں کی طرف پھینکی ہیں، اے میرے محبوب یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ حقیقت میں نے پھینکی ہے۔ بات کو سمجھے ہیں؟ حقیقت میں یہ کنکریاں جو اے میرے محبوب تیرے ہاتھ میں تھی، یہ حقیقت میں تیرا ہاتھ نہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب یہ حقیقت میں میرا ہاتھ تھا، اور یہ جو کنکریاں تو نے پھینکی یہ تو نے نہیں پھینکی، حقیقت میں نے پھینکی ہیں۔ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے کام، مثلا میں بول رہا ہوں، بولنا ہے ایک کام، مگر میں بول کس کے ذریعے رہا ہوں؟ زبان کے ذریعے۔ تو زبان کیا ہے؟ آلہ فعل، اس کو کہتے ہیں آلہ فعل۔ بھئی میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، یہ میں نے پیپر پکڑا، پیپر پکڑنا ہے کام، مگر پکڑا کس سے؟ بولیے نا، ہاتھ سے۔ اللہ رب العزت اس آیت پہ ذرا غور کرے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب مکرم، جب تو نے کنکریاں پھینکی، اے میرے محبوب تو نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، حقیقت میں وہ میں اللہ نے پھینکی ہیں۔ اور جب دوسری آیت پر غور کیا تو فرمایا اے میرے امتیوں، یہ جو تم نے اپنا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں دیا ہے، اور تمہارے ہاتھوں کے اوپر، پچھلی جو میں نے آیت سنائی، فرمایا یہ جو تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرے محبوب کا ہاتھ ہے نا، یہ میرے محبوب کا ہاتھ نہیں ہے، حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ دست مبارک کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، اور آقا کے ہاتھوں سے جو کام سرزد ہوتا ہے اسے بھی اپنا کام قرار دے رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ تو سنیے، یہ وہ غزوہ بدر، یہ وہ غزوہ بدر ہے۔ اس حدیث پاک کو مسند ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، صحیح حدیث پاک ہے، مسند ابو یعلا میں۔ یہ کون سا غزوہ بدر؟ بات یاد آ گئی اس لیے سنانا چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین، یہ غزوہ بدر تھا نا، آقا جب مارکا ختم ہو گیا، موضوع ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے کیا کیا ہوا۔ ابھی میں موضوع پہ نہیں آیا، مگر ابتدائی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے۔ اللہ اپنا ہاتھ اس ہاتھ کو قرار دے رہا ہے، اس ہاتھ سے سرزد ہونے والے اعمال کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ معزز حاضرین، جو اس ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، جو اس ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کئیوں نے دیکھے کلمہ پڑھ لیا، کئیوں نے بن دیکھے کلمہ پڑھ لیا،
ہم سارے بن دیکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں تو یہ وہ ہاتھ ہے، ہم نے اس ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے جس ہاتھ کو حقیقت میں اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، غزوہ بدر ہے، یہ بڑی خاص بات مسند ابو یعلا میں آئی، بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میدان بدر میں نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی نا تو صحابہ کرام نے سوال کیا، بڑی دھیان سے سنی حدیث بات۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ دوران نماز مسکرا کیوں رہے تھے؟ دوران نماز مسکرا کیوں رہے تھے؟ خیریت تھی یا رسول اللہ؟ یہ غزوہ بدر کی جب جنگ بند ہو گئی، اسی میدان بدر میں ابھی آقا علیہ السلام نماز فرما رہے، تو دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے اور پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے، تو نماز ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نماز کے دوران مسکرا رہے تھے، خیریت ہے؟ یہاں ذرا تھوڑی دیر رک کے ایک سوال نہ کر لوں آپ سے؟ سوال یہ ہے کہ یہاں قاری صاحب نماز ادا کر رہے ہوں، ہمیں جب جماعت کروا رہے ہوں اور ہم سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، تو مجھے ایمان سے بتائیے قاری صاحب آگے مسکرائیں تو ہمیں نظر آئے گا؟ کب نظر آئے گا؟ جب ہم مڑ کے ان کے چہرے کو دیکھنا گے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری محبتیں کچھ نہیں ہیں، ہماری محبتوں پہ تو گرد آئی ہوئی ہے، ہماری محبتوں پہ تو فتوے آئے ہوئے ہیں، ہماری محبتوں پہ تو زنگ لگ چکے ہیں۔ مادیت نے، مال کی محبت نے، اولاد کی محبت نے، جاہ و منصب کی محبت نے ہمیں تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ محبتیں وہ تھیں جو صحابہ کرام اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر گئے۔ معزز حاضرین، کیا تھا؟ جب تک آپ مڑ کے امام کے چہرے کو نہ دیکھیں، آپ کو امام کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوران نماز بھی صحابہ کرام محمد مصطفیٰ کے چہرے کو تکتے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں کہتے ہیں دوران نماز دھیان آ گیا مصطفیٰ کا تو نماز جاتی رہے گی۔ صحابہ کرام سے پوچھیں، وہ فرما رہے ہیں ہم نے دیکھا۔ اب آقا علیہ السلام نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ مسکرا رہے تھے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اے مجھ سے سوال کرنے والے صحابیوں، بات یہ تھی کہ اللہ نے آج ہماری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے تھے۔ بولیے کتنے فرشتے؟ 1000 فرشتے بھیجے تھے۔ آج ہوا یہ ہے کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر، ہائے ہائے ہائے، مجھ سے اجازت لیے بغیر آج جبرائیل نہ اپنی فوج لے کے واپس آسمان پہ چلا گیا تھا۔ جب آسمان کے دروازے پر پہنچا تو اللہ نے پوچھا، اے جبرائیل تو میرے محبوب سے اجازت لے کے آیا ہے یا ویسے ہی آ گیا ہے؟ میرے محبوب سے اجازت لے کے آیا ہے یا ویسے ہی آ گیا ہے؟ باری تعالیٰ اب تیرا محبوب نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، بس جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، جس مقصد کے لیے ہم گئے تھے وہ کر کے آ گئے، تو بس میں اپنا کام وائنڈ اپ کیا، اپنی فوج کو ساتھ لیا، میں واپس آ گیا ہوں۔ فرمایا جبرائیل جب تک تو میرے محبوب سے اجازت لے کے نہیں آئے گا، آسمان کے دروازے تیرے اور تیری فوج کے لیے نہیں کھلیں گے، نہیں کھلیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس پلٹے، دوران نماز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کے سامنے آگے جبرائیل فرمایا، میرے صحابیوں میں مسکرا اس لیے رہا تھا دوران نماز کہ مجھے جبرائیل کی اس حالت پہ رحم آ رہا تھا، اور میں مسکرا پڑا کہ تم مجھ سے اجازت لی، میں نے دوران نماز اسے اجازت مرحمت کی، وہ واپس چلا گیا۔ معزز حاضرین، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ غزوہ بدر ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکی، تو کنکریاں پھینکنے کو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، حقیقت میں میں خدا نے پھینکی ہیں۔ اور اے صحابہ، یہ جو تمہارے ہاتھوں پر
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक है। ये हकीकत में मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ नहीं, हकीकत में मैं खुदा का हाथ है। इस हाथ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या कमालात अता फरमाए थे, जरा सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक का नंबर 5742, मुस्लिम शरीफ का हदीस पाक का नंबर 5982, अबू दाऊद हदीस पाक का नंबर 1174, अन-निसाई हदीस पाक का नंबर 1528, इब्ने माजा हदीस पाक का नंबर 1269। अल-गरज बेशुमार कुतुब हदीस में ये हदीस पाक आई। दस्ते मुबारक के मोजज़ात सुनिए। आका के हाथ मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कमालात अता फरमा रखे थे। ये बात ध्यान में रखिए, ये आम हाथ नहीं है, हकीकत में ये हाथ किसका है? ऊंचा बोलिए ना यार, अल्लाह का हाथ है। ऊंचा बोलिए, हकीकत में किसका हाथ है? अल्लाह का हाथ है। अरे बाबा, ये तो हुजूर की जात है ना। अल्लाह ने तो अपने वलियों के बारे में फरमा रखा है, हदीस कुदसी अपने नेक बंदों के बारे में फरमा रखा है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक कि मेरा बंदा जब नफल अदा करता है तो नफल में जब नफल अदा करता चला जाता है, जब इमाम आज़म अबू हनीफा की तरह, जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह, जब शेख सरहंदी की तरह, जब दाता गंज बख्श अली हुजवेरी की तरह, जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तरह, जब सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह, जब इन औलियाए किराम और औलियाए इज़ाम की तरह सारी जिंदगी नफल अदा करने में कोई गुजार देता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। हकीकत में जुबान शेख अब्दुल कादिर जिलानी की होती है, मगर जब वो कह देता है मुर्दे उठ जा, मुर्दे को उठना पड़ता है, क्योंकि हकीकत में जुबान शेख अब्दुल कादिर जिलानी की होती है, हकीकत में तासीर खुद खुदा की आ जाती है। तो ये तो औलिया का हाल है, तो हुजूर का हाथ अल्लाह का हाथ क्यों ना होता? मेरी बात समझ रहे हैं ना? हुजूर का हाथ अल्लाह का हाथ कैसे ना होता? तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सुनिए, बुखारी शरीफ मैंने हवाले दे दिए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। जुमे का दिन था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा मुबारक का खिताब इरशाद फरमा रहे हैं। सहाबा किराम का जम्मे गफीर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से अदा होने वाले जुमले सुने जा रहे हैं, और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुनते हैं और जो बोलते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा महबूब उस वक्त तक बोलता ही नहीं है जब तक मैं उसे अपनी तरफ से वही न कर दूं। तो जो कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा बोलते हैं वो किसकी मर्जी से बोलते हैं? ऊंचा बोलिए ना, किसकी मर्जी से बोलते हैं? अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, खिताब जारी है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सहाबा किराम खिताब सुन रहे हैं। दौराने खिताब जुमे का दिन है, एक सहाबी खड़े हो गए, खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन अनस अन्न रजुलन जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमअति व हुवा यख्तुबु बिल मदीनति फकाल कहतल मतर फस्तस्कि रब्बक। कहिए ना सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अदा करता है वो जुमले। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, दौराने खिताब एक बंदा खड़ा हो गया और खड़ा होकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, गर्मी की शिद्दत ने मार दिया, हमारे दरख्त खुश्क हो गए, हमारे खेत खुश्क हो गए, जानवरों को पानी पीने को नहीं मिल रहा, हमारे कुएं खुश्क हो गए, इंसानों को पानी पीने को नहीं मिल रहा, हर तरफ फकाहता, या रसूल अल्लाह हर तरफ कहात आ गया है, या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। मुझे बताइए ईमान से,
ڈائریکٹ اللہ سے دعا صحابہ کو نہیں آتی تھی؟ بولیے نا یار، ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بولی آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ مگر انہیں پتا تھا واللہ یؤتی وانا قاسم، تاجدار کائنات نے فرمایا عطا خدا مجھے کرتا ہے، ساری کائنات میں تقسیم میں محمد کرتا ہوں۔ تو سب صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ مشکل کشائی اگر ہو سکتی ہے کائنات میں تو وہ در مصطفیٰ پہ ہو سکتی ہے۔ آ گئے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے، ہم ہلاک ہو گئے، قحط نے برباد کر دیا، بارش نہیں ہو رہی، فاستسقِ ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، بارش طلب کیجئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے، میرا موضوع یہی ہے نا، ہاتھ مبارک اٹھا دیے، دعا کی باری تعالیٰ ہمارے مدینہ پر بارش نازل کر دے، ہمارے مدینہ پر بارش نازل کر دے۔ صحابی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، ہمیں کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہ رہا تھا، مگر جس لمحے تاجدار کائنات نے اپنے دست مبارک اٹھائے، اٹھانے کی دیر تھی کہ ادھر سے چاروں طرف سے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے جڑتے چلے گئے، بادلوں کے ٹکڑے جڑتے چلے گئے۔ ابھی تاجدار کائنات نے اپنا خطبہ جمعہ مکمل نہ فرمایا تھا کہ آسمان سے اتنی بارش برسنا شروع ہو گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے ہوتے ہوئے بارش کے قطرے نیچے زمین پر گر رہے تھے۔ ہر طرف بارش ہو گئی، بارش ہوتی رہی، اگلا دن آ گیا، ہفتہ بارش ہو رہی ہے، اتوار آ گیا بارش ہو رہی ہے، سوموار آ گیا بارش ہو رہی ہے۔ ہائے محمد مصطفیٰ نے بادلوں کو بلایا تھا، کیوں نہ برستے، وہ سب کے لیے نبی بن کے آئے تھے، تو بلایا تھا کہ آ جاؤ بادلوں، کیوں نہ برستے رہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابھی نکلا نہ تھا کہ بادلوں تم برسنا بند کر دو۔ منگل آ گیا، بدھ آ گیا، جمعرات آ گئی، اگلا جمعہ آ گیا، ہر طرف پانی ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جمعہ المبارک کے موقع پر خطاب فرمانا شروع کر دیا۔ دوران خطاب حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ وہی صحابی پھر کھڑا ہو گیا، پھر ایک روایت میں آتا ہے ایک اور صحابی کھڑا ہوا، میں نے بتایا بخاری مسلم ترمذی سب حوالے دے دیا۔ اگلے جمعے پھر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم غرق ہو گئے۔ پچھلے جمعے آیا تھا تو کیا کہہ رہا تھا، ہم برباد ہو گئے، قحط کھا گیا ہمیں۔ اگلے جمعے آیا، یا رسول اللہ اتنی بارش ہو گئی کہ ہر طرف سبزہ بھی آ گیا، پتھر بھی سارے صاف ہو گئے، جانوروں کو بھی پانی مل گیا، انسانوں کے لیے کنویں بھی بھر گئے، ہر طرف پانی ہو گیا۔ یا رسول اللہ آپ تو غرق کے آثار ہو گئے، دعا کریں بارش بند ہو جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ حدیث پاک کو سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دوران خطاب تاجدار کائنات نے ایسے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ مبارک سے، ایسے ہاتھ اشارہ فرمایا، ہوا علینا ولا علینا مرتین او ثلاثا۔ تاجدار کائنات نے 2 مرتبہ، پھر فرمایا 3 مرتبہ، تاجدار کائنات نے یوں انگلی سے ایسے گول دائرہ بنایا، دائرہ بنا رہے تھے، ابھی انگلی مبارک نیچے نہ کی تھی، ہاتھ مبارک نیچے نہ کیا تھا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، بادلو ہمارے مدینہ پہ نہ برسنا، مدینہ کے ارد گرد برسو، ارد گرد برسو۔ جیسے ہی تاجدار کائنات نے یہ ایسے دائرہ بنایا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھٹ گئے، کئی دنوں تک مدینہ کے ارد گرد بارش ہوتی رہی، مدینہ کے اوپر بارش برسنا بند ہو گئی۔ یہ واقعات آقا علیہ السلام کے اختیارات بتاتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو کیا کیا اختیارات عطا کر رکھے تھے۔ معزز حاضرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیبیہ کا مقام ہے، یہ دست مبارک، بارش بند ہو گئی، ہوئی بھی دست مبارک سے، بند بھی دست مبارک سے ہوئی۔ سنیے بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر 3383، مسند احمد بن حنبل حدیث پاک کا نمبر 14562، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عطش الناس یوم الحدیبیہ، کہ ہم، جو میں نے آیت پڑھی ابتدا میں، حدیبیہ کا مقام ہے، پورے میدان میں جتنا پانی موجود تھا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں پانی ختم ہو گیا، صرف ایک چھاگل میں، چھوٹا برتن جس میں ہاتھ دھوتے ہیں، بس اس میں پانی بچ گیا۔ بہت سارے واقعات تھے مگر آج صرف انہی 2 واقعات پہ اکتفا کروں گا۔ سنیے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ آخری بات سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حدیبیہ میں ہیں۔ حدیث پاک بخاری، مسند احمد بن حنبل، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی، بیان کرتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام، اتنا پانی بچا کہ آقا علیہ السلام نے بس اس سے وضو فرما لیا۔ جب وضو فرما لیا تو پانی جو بچا تھا صحابہ کرام نے اپنے چہروں پہ مل لیا، اپنے ہاتھوں پہ مل لیا، اور جو بچ گیا وہ پی لیا تبرک کے طور پر۔ محبت ہی صحابہ کرام کو اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ معزز حاضرین، جب پانی ختم ہو گیا نا، سارے صحابہ کرام پھر در مصطفیٰ پہ آ گئے۔ مجھے بتائیے، میدان میں پانی ختم ہو جائے، 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا اللہ سے دعا ہو سکتی ہے کہ بارش برسا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میدان میں جائیں گے اور ارد گرد پانی ڈھونڈیں گے۔ بولے یہی ہوگا نا، کوئی تیسری بات تو نہیں ہوگی؟ لیکن صحابہ نے بتا دیا کہ آنے والوں، اگر ہمیں اچھا سمجھتے ہو، اگر ہمیں خوش نصیب سمجھتے ہو، اگر ہم سے محبت ہے، تو پھر اس کے در پہ آؤ جس در پر ہر مشکل گھڑی میں ہم خود جایا کرتے تھے۔ سب صحابہ کرام ہر مشکل گھڑی میں محمد مصطفیٰ کے در پہ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی کن کے در پہ جانا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جانا ہے۔ سنیے، صحابہ کرام آ گئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کوئی تھوڑا بہت پانی ہے؟ یا رسول اللہ ایک چھاگل میں تھوڑا سا پانی بچا ہے، بس تھوڑا سا پانی ہے۔ تاجدار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک 3383، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے صحابہ، وہ پانی لے آؤ جو چھوٹے سے برتن میں ہے۔ تاجدار کائنات نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈال دیا، جو ہی ڈالا، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آقا مبارک کے دستے مبارک سے پانی یوں چشموں کی طرح جاری ہو گیا، اور جتنے صحابہ کرام ہم تھے سب نے پانی پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، اپنی ساری حاجتیں بھی پوری کر لی تھی۔ بیان کیا، صحابی سے پوچھا، حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے جابر بن عبداللہ، تم حدیبیہ کے دن کتنے تھے کہ چشموں سے ہاتھوں سے چشموں کی طرح پانی جاری ہو گیا آقا کے دستے مبارک سے؟ یہ کون 12 ربیع الاول کی صبح آیا ہے؟ ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، ہم کیوں نہ ان کے نام پر جھک جائیں، ہم کیوں نہ ان پہ درود و سلام پڑھیں، ہم کیوں نہ ان کی نعتیں اور ترانے گائیں؟ یہ وہ نبی آیا ہے کہ تاجدار کائنات سے ان سے پوچھا جابر بن عبداللہ سے کہ آپ کتنے تھے؟ وہ بیان کرتے ہیں خدا کی قسم ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے۔ بولیے کتنے؟ اونچا بولو، کیا بیان کرے؟ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو خدا کی قسم سب کو پانی مل جاتا، مگر اس دن ہم 1500 تھے، ہم 1500 تھے۔ یہ وہ دست مبارک ہے کہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات نے اعلان نبوت فرما دیا، اعلان نبوت کے بعد
ایمان کو تازہ کیجئے۔ آخری جملے میرے بیان کیا، جب اعلان نبوت فرما دیا، مدینہ میں تشریف لے گئے۔ ایک روز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو آپ کے بچپن کا ایک واقعہ نہ سناؤں؟ یہ تو وہی اعلان نبوت کے بعد، مدینہ سے بھی 6 سال گزر جانے کے بعد کے واقعات سنائے۔ یہ دست مبارک کیسا تھا؟ بیان کرتے ہیں کہ چچا یا رسول اللہ، آپ کو میں آپ کے بچپن کا واقعہ نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا، جی چچا عباس، کیا واقعہ سنانا ہے؟ فرمایا، جب آپ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پیدا ہوئے اور آپ کو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے بنو سعد میں لے گئی تھی نا، قبیلہ بنی سعد میں لے گئی تھی، تو ایک روز میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں ان کے گھر لے چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا، آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک میری نظر آسمان پر چاند پہ پڑی، تو چاند کبھی ادھر ہلتا تھا، کبھی ادھر ہلتا تھا، کبھی ادھر ہلتا تھا، کبھی ادھر ہلتا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ چاند کو کیا ہو گیا۔ اچانک میری نظر آپ کے پنگوڑے پہ پڑی تو آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے اپنے دست مبارک کی انگلی کو ادھر ہلاتے تھے، چاند ادھر ہو جاتا تھا، ادھر ہلاتے تھے، چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چچا عباس، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، آؤ میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے بھی کوئی عجیب بات ہے؟ آقا نے فرمایا، یہ تو میری ولادت کی بات ہے، خدا کی عزت کی قسم، جب ابھی میں پیدا نہ ہوا تھا، اپنی ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں تھا، ان کے پیٹ میں ابھی تھا، جب دنیا میں تشریف نہ لایا تھا، خدا کی قسم، لوح محفوظ پر خدا کی تقدیر کا جب قلم چلتا تھا، میں محمد اپنی ماں کے پیٹ میں اس قلم کے چلنے کی آواز بھی سن لیا کرتا تھا۔ یہ ہیں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے محبت، اس موضوع کو میں جاری رکھوں گا اگلے جمعے بھی، اور ہم انشاءاللہ العزیز ان محبت کے واقعات سے اپنے دلوں پر پیدا ہو جانے والی جو دنیا اور مادیت کی گرد ہے، اس گرد کو تھوڑا ہٹا کر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات کو اپنے دلوں میں جاگزی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔